حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویں کہانی، شیطان کا وسوسہ اور ممنوعہ درخت سے کھانے کا واقعہ۔ یہ واقعہ انسان کی تاریخ میں ایک نہایت اہم موڑ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت اور اس پر عمل کرنے کے عزم کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں سکونت دی گئی اور انہیں ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی سوائے ایک درخت کے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام اور اس کے بعد کی توبہ و مغفرت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جنت میں زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں بسایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو اس میں سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ 2:35۔ یہ ہدایت سیدھی تھی، سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے لیکن ایک درخت سے دور رہو۔ اس درخت کے بارے میں مفسرین نے مختلف آرا دی ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا، جیسے گندم، انگورا، انجیر۔ لیکن اصل مقصد درخت کا تعین نہیں بلکہ حکم کی پابندی اور اطاعت ہے۔ ابلیس کا وسوسہ۔ ابلیس جو پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود ہو چکا تھا، اس نے آدم اور حوا سے دشمنی کی ٹھانی۔ اس نے قسمیں کھا کر انہیں دھوکا دیا، اور شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپی تھیں انہیں ظاہر کرے، اور کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے نہ جی لو۔ سورہ الاعراف 7:20۔ شیطان نے دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹ کے ذریعے انہیں قائل کیا کہ اس درخت سے کھانا ان کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اس نے اللہ کے حکم کو مشتبہ بنایا اور جھوٹی قسم کھائی کہ وہ ان کا خیرخواہ ہے۔ ممنوعہ درخت سے کھانا۔ بالآخر آدم اور حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور درخت سے کھا لیا۔ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ سورہ الاعراف 7:22۔ یہ لمحہ ان کے لیے شرمندگی اور پشیمانی کا باعث بن گیا۔ ان کی معصومیت گئی اور انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی سرزنش اور زمین پر اتارنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور فائدے کی چیزیں ہوں گی۔ سورہ البقرہ 2:36۔ یہ زمین پر انسانی زندگی کی شروعات تھی، جہاں آزمائشیں، جدوجہد، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ الاعراف 7:23۔ اللہ کی بخشش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اس نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ 2:37۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کی خطا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تفسیری پس منظر۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری کے مطابق یہ واقعہ انسان کے نفسیاتی، روحانی اور اخلاقی سفر کا آغاز ہے۔ حضرت آدم کو دی گئی ہدایت اور اس کی نافرمانی، اس میں ابلیس کا کردار، توبہ اور پھر زمین پر زندگی کا آغاز، یہ سب ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ توبہ کی قبولیت۔ علماء کے مطابق یہ واقعہ اللہ کی صفت التواب یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والے کی عملی مثال ہے۔ حضرت آدم نے فوراً توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے کہ ہم بھی جب گناہ کریں تو اللہ سے رجوع کریں۔ سبق اور پیغام۔ ایک، اللہ کے احکام کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ 2، شیطان انسان کو ہر زاویے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3، جھوٹ، فریب اور وسوسہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ 4، خطا کے بعد فوری توبہ کرنا نجات کا راستہ ہے۔ 5، انسان فطری طور پر بھولنے والا ہے لیکن اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ 6، دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا ہے۔ نتیجہ،
یہ واقعہ نہ صرف حضرت آدم اور حضرت ہوا کی آزمائش کا بیان ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک ہماگیر سبق ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیں بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، اس کے احکام کی پیروی کریں اور خطا کے بعد توبہ کریں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں جھکنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ ہمارے لیے مشل راہ ہے اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے امید کا چراغ۔ اگر آپ چاہیں تو اس اسکرپٹ میں احادیث اقوال صحابہ مزید تفسیری اقتباسات شامل کر کے اسے مزید پھیلایا جا سکتا ہے۔